قرآن پاک کے اندر جو محرمات کا تذکرہ آیا ہے تو ان محرمات میں یہ کہا گیا وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، یہ بھی محرمات میں سے ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنے کو قرآن نے حرام کرا کے کیا، محرمات کو شمار کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ایک بہن کا انتقال ہوا ہے تو وہاں مرد کو عدت گزارنی پڑتی ہے، تو جب تک وہ عدت جو ہے اس کی پوری ختم نہ ہو جائے، یا طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد وہ طلاق کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یا جو ہے وہ 3 حیض تک جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ دوسری بہن سے نکاح کرتا ہے۔ عدت کے دوران بھی جائز نہیں ہے دو بہنوں کو دوسری بہن کو لانا۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک ساتھ دو بہنوں کو رکھنا تو یہ تو حرام قطعی ہے اور صحیح قرآن کا، لیکن حدیث کے اندر اس میں اور 2 اضافے کیے گئے۔ ایک پھوپھی اور بھتیجا کو، ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں، پھوپھی اور بھتیجی بھائی کی لڑکی، ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور خالہ اور بھانجی کو، بھانجی سمجھتا ہے بھائی کی لڑکی، وہ بہن کی لڑکی، بھانجی کہلاتی ہے بہن کی لڑکی، بھتیجی کہلاتا ہے بھائی کی لڑکی۔ تو ان کو بھی جو ہے ایک ساتھ جمع، یہ جو ہے حدیث کے اندر ان 2 کا اضافہ کر دیا گیا۔ فقہاء نے اسے ایک اصول نکالا ہے، اور اس اصول سے جو ہے اور بھی کچھ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فقہاء نے کہ اگر کوئی ایسی 2 عورتوں کو وہ ایک ساتھ اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے کہ فرض کرو ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لے اور دوسرے کے ساتھ نکاح اس کا نہیں ہو سکتا، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہی لے لو کہ پھوپھی اور بھتیجی، اگر پھوپھی جو ہے فرض کرو وہ مرد ہے تو اس کا کیا بن جائے گا، وہ چچا بن جائے گا، تو چچا بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یا اس کو مرد فرض کر لو اور یہ پھوپھی ہے تو وہ جو ہے اس کا بھتیجا ہو گیا اور یہ پھوپھی ہو گیا، اور پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا آپس میں، لہذا ان کو ایک ساتھ نکاح میں بھی کوئی شک، ان کا آپس میں نکاح بیوقوف، وہ تو ہے ہی حرام، لیکن ایک ساتھ اگر یہ مطلب فرض ہو، ادھر سے پھوپھی ہو، ادھر سے بھتیجی ہو، ادھر سے خالہ ہو اور ادھر سے بانجی ہو، تو جب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا بصورت ان میں سے ایک کے مرد فرض کرنے کے، تو لہذا ان کو ایک ساتھ کوئی مرد بھی جو ہے غیر مرد جو ہے ان کو ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فقہاء نے اصول نکالا ہے، تو اس میں جو ہے پھر بڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل فقہاء نے کی۔ اچھا، اس میں یہ ہے ایک یہ جملہ، اس کو یاد رکھنا، بلا تنکح الصغریٰ علی الکبریٰ والکبریٰ علی الصغریٰ، یہاں دھوکہ نہ کھا لینا کہ چھوٹی بیوی ہو، چھوٹی عمر کی بیوی، تو اب بڑی جو اس کی دادی لگ رہی ہو، ماں لگ رہی ہو، تو اس کو لائیں اس کے اوپر، بظاہر یہاں یہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں ہو کوئی بڑی اماں جیسی اس کی نکاح میں، تو لائے ہے کسی چھوٹی لڑکی کو اس کے اوپر، یہ مطلب قطعی غلط نہیں ہے۔ یہ صغریٰ کبریٰ یہ وضاحت ہے ماقبل کی، یعنی ان میں سے عام طور یہی ہوتا ہے، پھوپھی اور بھتیجا ان میں سے ایک چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی ہے،
उम्र के लिहाज से अक्सर ऐसा ही होता है। इसी तरीके से यहाँ खाला और भांजी, ये भी जो है एक छोटी उम्र की होती है, एक बड़ी उम्र की होती है, क्योंकि वो खाला हो गई तो वो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि खाला ही जो है छोटी हो, भांजी बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये उसकी वजाहत के लिए आया है, ये हाशिए में लिखा है, इसका मतलब यही ये नहीं है कि अलग कोई मसला है कि किसी के पास कोई छोटी लड़की है निकाह में, अब किसी बड़ी औरत से बड़ी उम्र की औरत से वो निकाह नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं। फिर मसला ये है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो पहला निकाह तो सही होगा, दूसरा जो है बिल्कुल फासिद होगा, वो निकाह ही नहीं होगा। और अगर एक साथ दोनों का निकाह किया, एक ही इजाब कबूल के साथ, फर्ज करो ऐसा किया है, तो निकाह ही नहीं होगा, दोनों का निकाह नहीं होगा। लेकिन असल ऐसा होता है, असल ज्यादातर ऐसा होता है कि साथ निकाह किया, बाद में उसके साथ कर लेगा तो वो दूसरा निकाह फासिद होगा, वो निकाह ही नहीं होगा, इस वजह से वो जो है वो निकाह का खत्म होगा। चलो ये ऊपर मैंने जो शराइत के निकाह शराइत बताए थे वो उसमें शिगार के अंदर भी ये, क्योंकि वहाँ जब शर्त लगाया जाता है, इस वजह से मैंने वही बताई ताकि वो मसला समझ में तुम्हें आ जाएगा। तो यहाँ तो ये शर्त का वाज़ह तज़किरा आया है। तो शर्त की ये 3 किस्में हैं जो मैंने बताई हैं। एक है कि अगर उसका तकाजा करता हो तो उसको तो पूरा बहरहाल करना है। तो अगर तकाजा करता है, मतलब वो औरत कहते हैं कि मैं तो तब निकाह करूँ कि जब तुम जो है सारा माल इसी वक्त दे दो, ठीक है। अगर तकाजा इसका कर लेता है, जवाज ही इसका भी है मुवज्जल रखने का, लेकिन जायज़ वो कहेगा कि नहीं जो है फला मकान जो है तुम्हारा जो है, या फलां जगह जो ज़मीन है तुम्हें उसको महर में, ठीक है, वो ताइन कर ये शर्त है, ये पूरा करना लाजिम है। क्योंकि इसके अंदर एक पहलू होता है अक्द भाई का भी, महर के एतबार से। वैसे तो ये उन उकूद में से है कि जो अज़कबील शरई उकूद हैं, मामलात में से नहीं है, तो ये तो अज़कबील इबादत ही में से है निकाह, लेकिन मामलात का पहलू भी है इसमें, और मामलात के अंदर ये तय होता है। तो इसी वजह से औरत को यह हक होता है कि नहीं महर जो होता है वो डिमांड कर ले, या मर्द ही डिमांड कर ले कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी, लेकिन मेरे पास महर नकद वक्त कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास फला ज़मीन है, ज़मीन में दे दूंगा। अगर औरत कबूल कर लेती है तो ये शराइत को पूरे करनी, क्योंकि अक़्द इसके तकाज़े करते हैं, ये अक़्ल के मुतकाज़ी है। रहा गैर मुतकाज़ी, जिसका अक़्द तकाज़ा नहीं करता है, तो अक़्द का वो तकाज़ा नहीं है कि ऐसी कोई शर्त लगाई कि मतलब औरत कहेगा कि बस निकाह करो, लेकिन मेरे पास जो है आने की इस शर्त पर कि तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे। अब तो ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब शर्त है। तो ये शर्त फासिद हो जाती है, निकाह हो जाता है, शर्त जो है बातिल हो जाती है। ये बाई के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसी वजह से मैंने कहा निकाह के अंदर भी मामलात का, बाई का मत कहो बेवकूफ के, मामलात का भी पहलू है। कोई मुहज़्ज़ब लफ्ज़ बोलो, वरना तो तुम कल बीवी के साथ ऐसे ही करोगे, इसमें तो तुम्हारे साथ बाई का पहलू है बेवकूफ के। तो
تو ایک ہے کہ جن کا کوئی نفس عقد کے ساتھ نہ اس کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کے منافی ہے، تو وہ البتہ وہ اس کا دیانت کرنا یہی ایک بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق شروط ایوفا بہا مستحللتم بالفروج. اب اس سے مہر مراد ہوگا، اس کو تو پورا کرنا لازم ہے، یہاں تو مہر مراد ہے کہ مستحللتم بالفروج. یہ لفظ آیا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس پر، اس سے مہر مراد. اچھا، عمر بن خطاب اذا تزوج الرجل امرأته وشرط لها ان لا يخرجها من مصر، شہر سے نہ نکالے گا، فليس له ان يخرجها، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے نہ نکالے. یہ اس کو محمول ہم کرتے ہیں، یہ شرط کا تو کوئی عمل دخل نہیں، شہر سے نکالنے، لیکن عقد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ لہذا اس کو مناسب عقد بھی نہیں کہہ سکتے، مناچی عقد بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ اس کو دیانت پر ہم معمول کریں کہ دیانت اس کو نہیں کرنا، پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آخر نکاح کو باقی بھی رکھنا ہے. اگر وہ کسی پر اکڑ گئی تو کل ان بن ہو جائے گی، تو لاسٹ پر طلاق پر نوبت ہوگی. وہ قول بعض اہل علم بھی یقول شافعی و احمد صاحب. حضرت علی نے فرمائے قال شرط اللہ قبل شرطها کأنه رعا للزوج ان یخرجها. انہوں نے کہا شرط اللہ قبل شرط، کہا کہ اللہ کی شرط. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا تو اللہ کی شرط ہے. اللہ کی شرط یہ ہے کہ جب اس نے بیوی کو تابع کر دیا ہے کس کے؟ مرد کے. مرد کی مرضی ہے اس شہر میں رہے دوسرے شہر میں رہے، کیونکہ تابع ہمیشہ جو ہے مطبوع کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ تو شرط اللہ ہے. تو اس میں نگاہ جدت اس قسم کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. لہذا اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ان یخرجها، کہ اس کو نکال دے. وہ کہتے یہ کون سی ہے؟ تو بس ایک بات ہم نے کہہ دی تھی کہ کوئی تھوڑی اللہ کی طرف سے ہے یا قرآن کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے کوئی شرط ہے. بس میں نے اس وقت بات کہہ دی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، لیکن اس کو ہم کس پر کریں گے؟ قضا پر معمول کریں گے. قضا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، فیصلہ اس پر نہیں کیا جائے گا کہ تم نہیں نکال سکتے ہو. یقیناً نکالے گا. مرد کی جہاں مرضی ہے بسنے کی، جانے کی، رہنے کی، عورت کو تو اس کا تابع رہنا چاہیے. تو کیونکہ عورت کو جو ہے بہرحال شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. پڑھو ایک بابو باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. ایسی شخص کے بارے میں جو اسلام لایا اور اس کے پاس 10 عورتیں. یہ ایسا واقعہ پیش آیا اس وجہ سے یہاں 10 عورتیں کہا گیا ہے، ورنہ 10 عورتیں ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ 4 سے زیادہ، 4 پر تو اجازت ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کے پاس 4 سے زائد عورتیں ہیں اور وہ اسلام لاتا ہے، تو چونکہ اسلام میں ایک بات ہے کہ جو نکاح زمانے جاہلیت میں ہوئی ہوں تو ان کو شریعت برقرار رکھ لیتا ہے. باقی اسلامی قواعد کے مطابق ان کو پابند بنا لیا جائے گا جو ان کے رسومات، لیکن وہ نفس نکاح جو ہے اسی پر قائم رکھا جائے گا. ان کو دوبارہ سے نکاح نہیں کرانا پڑے گا، بشرطے کی ہے کچھ کچھ شرائط یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ اسلام لائے یا ایک نے اسلام لایا پھر دوسرے کے ساتھ پیش کرے، اس نے انکار نہیں کیا ہو، اگر تو اس میں کچھ مدت بھی گزری ہو، وہ شرائط الگ ہے. تو ایسا ہے کہ 3-4 سے زائد اس کے پاس بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ واقعہ آیا ہے کہ غیلان بن ابی سلمہ ثقفی، اس نے اسلام لایا اور اس کے پاس 10 بیویاں تھیں زمانے جاہلیت کے اندر. تو سب نے اسلام لایا اس کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یتخیر منہن 4، ان میں سے 4 کو اختیار کرو. اس میں تھوڑا احناف اور صاحبان کا اختلاف ہے.
صاحبین تو یہ کہتے ہیں کہ بس اختیار ہوگا ان میں سے چار میں سے اختیار، باقی کو وہ آزاد کر لے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، پہلے جن کا نکاح ہوا ہو وہ 4 منتخب کر لے، باقی کو فارغ کر لے۔ خیر یہ چاہے وہ صورت اپنا یہ صورت اپنا، یہ تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ روایت آئی ہے یہی اسی روایت کی ہے، سوید الثقفی ان غیلان بن سلمہ اسلم دوڑ قال محمد وانما حدیث زہری عن سالم عن نبی ان رجل من ثقیف طلق نساء فقال له عمر لا تراجعن نساءك او لا ارجمنك قبرك قبر ابی رجال رسول اصحابنا من شافعی۔ یہ اسی سے متعلق ایک اور آیا ہے اور ایک روایت آئی ہے کہ یعنی اصل میں اس روایت سے پہلی روایت کے اندر کچھ اشتباہ ہونے کا امکان تھا، اس وجہ سے اس کو یہ روایت لایا گیا ہے کہ وہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص بنی ثقیف میں سے اپنی عورتوں کو جو طلاق دیا تھا مطلق سب کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جو ہے رجوع کرو طلاق سے، اگر تم طلاق سے رجوع نہیں کرو گے تو میں تمہیں رجم کروں گا تیرے قبر کو، جیسے کما رجم قبر ابی رگال، جیسے ابو رگال کی قبر کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ ابو رگال کا قصہ کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ابرہہ کے فوجوں کی راہبری کی تھی کہ کہاں سے جائے۔ جب وہ آئے تھے ادھر سے تو ان کو مکہ کا راستہ پتہ نہیں تھا، تو وہاں انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ چھوڑو مت۔ انہوں نے کہا نہیں، تو اس شرط پر کہ تم ہمیں ایک آدمی ساتھ دے دو کہ جو ہمیں جو ہے تمہارا کعبہ کہاں پر واقع ہے، اس پہاڑوں میں ریگستانوں میں، بہت کم آبادی تھی تو پتہ بھی نہیں چلتا، راستے بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے کہ ہمیں راہبری کر لے۔ تو یہ ابو رگال نکلا تھا اس وقت جو ہے یہ راہبری کرنے کے لیے۔ بعد میں اس کا واپس جاتے ہی وہ مر گیا تھا کہیں، تو مرنے کے بعد جو ہے پھر جب وہ ابرہہ کا قصہ ختم ہو گیا تو لوگ جاتے تھے ادھر سے، جب گزرتے تھے تو اس کے قبر پر پتھر مارتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی ڈانٹ لیا تھا۔ تو یہ تو ہے اس کے متعلق ہی نہیں ہے، یہ بیچ میں ایک روایت کی اشتباہ کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ورنہ مسئلہ کی نفسی وہی ہے جو اوپر روایت کے اندر آیا۔